میں نہایت ادب سے ملتمس ہوں علامہ صاحب سے کہ آپ کے سامنے سامعین کے علاوہ مستقبل کے معمار بیٹھے ہوئے ہیں، شمع رسالت کے ننھے منھے پروانے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضور سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کی آواز سادہ کر دیجئے گا، ایک آواز۔ معزز اساتذہ کرام اور طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر، بہترین حیت پر پیدا فرمایا۔ جو کل انسانیت ہے اس میں جس ذات کو کامل انسان کہا جاتا ہے وہ ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ سبحان اللہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مالک کریم نے سورہ رحمان میں فرمایا، الرحمن علم القرآن، اور آگے مالک کریم نے خلق الانسان فرمایا ہے، ہم نے انسان کو بنایا۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا، ہم عام فہم لوگ اردو زبان میں اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اس گہرے سمندر میں غوطہ زنی کی اور بڑے قیمتی موتی نکال کر لائے۔ وہ یہاں کہتے ہیں کہ الانسان، یہاں خاص انسان کا ذکر ہوا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا۔ وہ کون ہے؟ تو یہاں مفسرین کرام نے بیان کیا کہ وہ جس انسان کی تخلیق کا اللہ سورہ رحمان میں ذکر کر رہا ہے وہ اس کے حبیب کریم اور ہمارے آقا و مولا علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن کا اردو زبان میں ترجمہ کیا کنز الایمان، وہاں انہوں نے اس کا تفسیری ترجمہ کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ مہربان نے مہربانی کی، قرآن کا بیان سکھایا اور انسانیت کی جان محمد کو پیدا فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو جیسا کہ حضرت نے مجھے فرمایا اور میری توجہ بھی دلائی اور میرے پیش نظر بھی یہی ہے، باقی تو اساتذہ کرام خود سکھانے والے ہیں، تو میں ذرا ان بچوں کا کلاس فیلو بننا چاہتا ہوں اور ان کا ہم مکتب ہو کر کوشش کروں گا کہ تھوڑی سی باتیں ہو جائیں۔ دیکھیے، کامل انسان نے ان کی بعثت کا مقصد، ان کی ولادت کا مقصد، ان کا اس کائنات میں تشریف لانا۔ آپ آیت مبارکہ اکثر میلاد کی محافل میں سنتے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور واضح کتاب آ گئی۔ اب نور سے مراد جان عالم علیہ السلام کی ذات ہے اور واضح کھلی کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے۔ یہ بھی ایک بڑی کمال کی چیز ہے۔
ظاہری مراد لی جائے تو کتاب تو ہو مگر اندھیرا ہو تو بندہ پڑھ نہیں سکتا، اس لیے فرمایا کہ کتاب بھی دے دی ہے اور ساتھ نور بھی آ گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جس کی روشنی میں تم اس کتاب کو پڑھو۔ دیکھیں آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو کتابیں تو بک سینٹر سے دستیاب ہیں جو آپ کے سلیبس کا حصہ ہے، لیکن اس کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو عرشوں کے مالک نے فرما دیا کہ کامل کتاب بھی ہم نے بھیج دی اور انسان کامل کو بھی بھیج دیا، اب یہ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے زندگی کو کیسے گزارنا ہے، بہتر انسان کیسے بننا ہے، ایسے انسان کے دنیا میں بھی بہتری ہو اور آخرت میں بھی بہتری ہو۔ دیکھیے غیر مذاہب کے اندر خصوصاً کفار و مشرکین کے ہاں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا تصور نہیں تھا، بلکہ سورہ یاسین میں ذکر ہوا، وہ کہا کرتے تھے کہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کہتے تھے کیا پھر جی اٹھیں گے جب قبروں میں بندہ مٹی ہو جاتا ہے، ان کی ہڈیوں کا برادہ بن جاتا ہے، تو کیا پھر بھی جی اٹھیں گے؟ یہ برادہ یہ مٹی پھر انسان کا جثہ اس حیت میں آ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا حبیب ان سے کہو کہ جب تم تھے نہیں اور ہم نے تمہیں اول بار بنایا تو تمہارا بنانا ہمارے لیے مشکل نہ تھا، تو تمہیں پھر سے اٹھانا ہمارے لیے کیا مشکل ہوگا؟ سبحان اللہ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو طلبہ اکرام کو جو ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے ہیں، اس میں چھوٹی عمر کے بچے بھی بیٹھے ہیں، میں اپنی طرح متوجہ کرتا ہوا کہوں گا کہ اللہ کا شکر، اس کی حمد بجا لانے کا مقام ہے کہ ہم ایسے نبی کی امت میں ہیں کہ جنہوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں نور بانٹا، سبحان اللہ، جنہوں نے زندگی کے تمام امور میں ہماری اصلاح فرمائی۔ دیکھیں اگر سٹڈی کریں گے، آگے بڑھیں گے، آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے اور دیگر ادیان کا مطالعہ کریں گے تو آپ پر ایک بات کھل کر سامنے آئے گی۔ آج بھی بائبل سوسائٹی کی طرف سے جو کتاب مقدس شائع ہوتی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، اسلام جیسا حسین ضابطہ اور رحمت عالم جیسی حسین تعلیمات کسی مذہب میں نظر نہیں آتی۔ یہ ایک ایسا حسین کامل ضابطہ ہے کہ ایک محکوم سے لے کر حاکم تک، جاہل سے لے کر عالم تک، تاجر سے لے کر اجیر تک، گورے سے لے کر کالے تک، عربی سے لے کر عجمی تک، الغرض تمام شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کے لیے میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حسین ادائیں عطا فرمائی ہیں کہ بندہ اسے زندگی کا حصہ بنا لے تو اس کا یہ جہاں بھی روشن اور کامل ہو جائے گا اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ تعلیم کا زاویہ دیکھیں، چونکہ میں ایک اسکول میں بیٹھا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، اور اس کی شرع کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ دیکھیے ایک سطر میں ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ اب جب لفظ بڑے آئیں گے تو سب سے پہلے اس میں ماں باپ ہیں، اس میں پڑوس آس پاس کے آدمی ہیں، اور جب بات آتی ہے اساتذہ کی تو ادب و احترام و تعظیم و تکریم کے تمام تر ضابطے استاد کی جھولی میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں امیر المومنین امام الواصلین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا جو مجھے ایک حرف بھی سکھائے، جو مجھے ایک بات بھی سکھائے، وہ میرا آقا اور میں اس کا غلام۔ سبحان اللہ۔ میں اساتذہ کرام کی توجہ چاہتا ہوا اپنے ہم سبق طلباء سے یہ بات کر رہا ہوں، یہاں مولا علی نے نہیں فرمایا کہ وہ میرا استاد ہے اور میں اس کا شاگرد ہوں، بلکہ فرمایا ہے وہ میرا آقا اور میں اس کا غلام۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی اصطلاح ہے۔ غلام کا تصور آپ سنتے ہوں گے کہ پرانے وقتوں میں غلام ہوتے تھے، غلامانہ زندگی بڑی عجیب ہوتی تھی۔ غلام ایک سانس اپنی مرضی سے لیتا تھا، وہ بھی اس کے اختیار میں نہ تھا، باقی اس کے صبح و شام اس کے آقا کے مرہون منت ہوتے تھے۔ آقا یس کہے تو یس کہنا ہے، نو کہے تو نو کہنا ہے۔
وہ صبح کو شام کہہ دے تو ماننا پڑتا تھا، اور شام کو صبح کہہ دے تو اقرار کرنا پڑتا تھا، اسے اپنا اختیار کوئی نہیں ہوتا تھا۔ حضور مولا کائنات کے ارشاد پہ قربان جائیے، یہ فیض انہوں نے سرکار سے لیا۔ وہ فرما رہے ہیں جو مجھے ایک حرف سکھا دے، ایک بات سکھا دے، وہ میرا آقا ہے اور میں اس کا غلام ہوں۔ اور آقا کو ایک اور اتھارٹی تھی کہ وہ جب چاہے اپنے غلام کو بیچ دے۔ مولا کائنات آگے فرماتے ہیں اب اس کی مرضی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ چاہے وہ مجھے فروخت کر دے اور چاہے وہ مجھے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ایسا تصور آپ کو کسی اور جگہ نظر نہ آئے گا۔ اساتذہ کے ادب و احترام کی دین اسلام میں جو تعلیمات، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، حضور کی ذات کامل انسان ہے۔ میں یہاں سے اٹھ کر ابھی ظہر کے بعد ایک مارکیٹ میں مجھے بیان کرنا ہے، میں مارکیٹ میں چلا جاؤں تو میرے سامنے وہاں قرآن و حدیث ہے، اور وہ مارکیٹ کے اصول بیان کرتے ہوئے سرکار نظر آتے ہیں۔ کم نہ تولو، کم نہ ناپو، ملاوٹ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، عیب بتائے بغیر چیز کو فروخت نہ کرو۔ بلکہ اتنی واضح بات ارشاد فرما دی جان عالم علیہ السلام نے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ دھوکہ 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کہہ کر بیچنا، گاہک کی لا علمی کا فائدہ اٹھا کر اس کو دھوکہ دینا، اسے غلط چیز دے دینا اور ریٹ اس سے 1 نمبر کا لے لینا، خام چیزیں نیچے رکھ کے اعلیٰ کوالٹی اوپر رکھ دینا۔ نبی پاک علیہ السلام منڈی میں تشریف لائے، بازار میں تشریف لائے، اناج تھا، گہیوں تھے جس گندم کہتے ہیں ہم، تو سرکار علیہ السلام نے اس میں ہاتھ ڈالا اینڈ تک، تو وہاں تری نظر آئی، ہاتھوں کو محسوس ہوئی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی بارش برسی تھی اور کچھ دانے جو ہیں گندم کے وہ تر ہو گئے۔ فرمایا ایسا نہ کرو، جو بھیگی ہوئی گندم ہے اس کو الگ رکھو اور جو خشک ہے اس کو الگ رکھو، تاکہ خریدار پہ ہر چیز واضح ہو کہ وہ کیا خرید رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اگر میں مارکیٹ سے اٹھ کر ایوان حکومت میں کسی کرسی پر بیٹھ کر گفتگو کروں تو پھر بھی میرے سامنے قرآن و حدیث ہے، بے شک۔ اور وہاں پر کیا ہے کہ سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ایک حاکم کے لیے کیا ہیں کہ وہ بڑوں کو ماں باپ کی طرح، برابر والوں کو بہن بھائیوں کی طرح اور چھوٹوں کو بال بچوں کی طرح سمجھے۔ اور جس طرح ماں باپ، بہن بھائیوں اور بچوں کے حقوق اس فرد پر ہیں، ایسے ہی حقوق اس حاکم پر ہیں جسے اللہ تبارک و تعالی نے خلق پر حاکمیت دی ہے یا وہ حاکمیت کے منچ پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہاں آپ کو ایک حسین حدیث سنانا چاہتا ہوں، اور یہ اساتذہ کی نظر ہے، صحاح کے اندر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہیں، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں بادشاہوں کی طرح کوئی بسرت نہیں ہوتی تھی، کوئی تخت، کوئی غلاموں کی لمبی لائنیں، کوئی چوبدار، کوئی بیچ میں سیکرٹری کہ اس سے پہلے ٹائم لیا جائے گا تو پھر حضور کے دربار میں آئیں گے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ سادگی ایسی کہ بوریا نشین، اور غلبہ ایسا کہ سرکار فرماتے تھے اللہ نے مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیں، اور ان 5 میں سے ایک یہ ہے کہ روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ ابھی ہم کافروں سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتے ہیں اور اپنے گھر سے چلتے ہیں، 1 ماہ کی مسافت کا وقت اور گیپ بیچ میں ہوتا ہے، لیکن ہماری آمد کا سن کر ہی ان کے دل سینوں میں کانپنے لگ جاتے ہیں۔ روب ایسا عطا فرمایا۔ اچھا اب آپ دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہیں اور ایک عرابی آیا۔ اعرابی، جب لفظ عربی کہا جائے تو پھر اس سے مراد عرب ہے، اور جب اعرابی کہا جائے یعنی آئین سے پہلے الف اور را کے آگے الف ہو، اعرابی، تو اس سے مراد ہوتا ہے دیہات کا رہنے والا۔ اعراب گاؤں کو، دیہاتوں کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو اعرابی آیا یعنی گاؤں کا رہنے والا، تو وہ نبی پاک علیہ السلام سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ سرکار کو دیکھا، حالانکہ سرکار علیہ السلام چٹائی پہ جلوہ گر ہیں، تو حضور اقدس علیہ السلام نے اس سے کلام فرمایا تو وہ کانپنے لگ گیا۔ حدیث میں کہ اس کے کندھے کانپنے لگ گئے۔
اس سے آگے بات نہیں ہو سکی۔ میں قربان جاؤں کریم کی ذات پاک پر، حضور علیہ السلام نے اس اعرابی سے اس کا خوف دور کرنے کے لیے فرمایا پریشان مت ہو، گھبرا مت، میں بادشاہ نہیں ہوں۔ سبحان اللہ الکریم، میں بادشاہ نہیں ہوں، میری والدہ ماجدہ قدید تناول فرمایا کرتی تھیں۔ اچھا اب یہ بھی سمجھانا ہوگا طلباء کو، قدید تناول فرماتی تھیں، اصل میں عرب کے اندر مروج تھا کہ وہ گوشت کو جو سنبھالنا ہے اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے لمبے لمبے پیس کاٹتے، رسی میں پرو کر دھوپ میں خشک کر لیتے اور پھر انہیں وہ محفوظ کر لیتے تھے جو کئی ماہ تک استعمال ہو جاتا تھا۔ ابھی کل میں آزاد کشمیر سے واپس آیا ہوں تو وہ کشمیر میں بھی بعض پٹھان ہیں کہ جو اب بھی اس طرح قربانی کے گوشت کو محفوظ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کو بھون کر کھایا جاتا ہے، اس کو قدید کہتے ہیں، یعنی سوکھے ہوئے گوشت کو جو بھون کر کھایا جائے اس گوشت کو قدید کہتے ہیں۔ اور یہ قدید عام طور پہ دیہاتی ڈش ہے، بادشاہ کے محلات میں تو تازہ اور انواع و اقسام کی ڈشیں ہوتی ہیں، تو ذرا سرکار کے سمجھانے کا طریقہ دیکھیں، فما پریشان مت ہو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میری والدہ قدید تناول فرمایا کرتی تھی۔ سبحان اللہ الکریم، کیا انداز کرم ہے آنے والے کے خوف کو دور کرنے کا، آنے والے کے ڈر کو دور کرنے کا۔ تو بہرحال عرض یہ تھی کہ ہر موقع پر آپ زندگی کے کسی شعبے میں چلے جائیں، نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور حضور کی تعلیمات انسان کو انسان بننے کا تصور بھی دیتی ہیں اور راہ بھی فراہم کرتی ہیں۔ تو بات چل رہی تھی بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، فلیس منا، تو فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میں طلباء کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پوری توجہ رکھتے ہوئے اگلی چند سطور کو اور چند باتوں کو غور سے سن لیں۔ آپ ترقی چاہتے ہیں، آپ پڑھ کس لیے رہیں؟ مختلف شوق و اشتیاق ہوں گے، مختلف سوچیں ہوں گی، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے۔ اس کے لیے ایک راستہ تو یہی ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے۔ آپ اسکول کی دہلیز پہ پہنچ گئے اور یہاں کا جب نصاب مکمل ہوگا تو اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ اچھا اب اس کے بعد آپ نے آگے بڑھنا ہے، پھر آپ جناب کالج و یونیورسٹی کی دہلیز پہ پہنچیں گے، پھر مختلف قسم کے شعبہ جات جو آپ نے چوز کیے ہوں گے، آپ ان شعبہ جات میں مہارت حاصل کریں گے، ڈاکٹر بن گئے، پائلٹ بن گئے، سائنسدان بن گئے، انجینئر بن گئے، بننا چاہیے۔ اور مسلمانوں کو دنیا کے تمام شعبوں میں صف اول میں رہنا چاہیے، کیونکہ مسلمان ہمیشہ سے صف اول میں رہے۔ جب غفلتیں آئیں، اصل میسج کو بلایا تو پھر وہ ہوا جو نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور حضرت اقبال تو مدت پہلے یہ کہہ گئے، آنکھ جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ محنت کریں، حصول علم کے معاملے میں غفلت کا ارتکاب نہ کریں۔ دیکھیں محنت کا تصور بھی ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے ملتا ہے۔ حضور کے پیام میں مایوسی نہیں ہے، جبکہ میں دیکھتا ہوں اور یہ سخت افسوس ہوتا ہے، ابھی گزشتہ دنوں میں کچھ کلاسوں کا وہ کیا رزلٹ اناؤنس ہوا تو کسی نے نمبر پورے نہ لیے، والد نے ڈانٹ ڈپٹ کری تو کئی طلباء کا خودکشی کا جو ہے وہ معاذ اللہ تعالیٰ پڑھنے کو ملا، سخت افسوس ہوا۔ آپ یاد رکھیں جو پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے آگے پڑھنا ہے، آگے جانے کا ذہن ہے، جانے عالم علیہ السلام کی تعلیمات میں مایوسی نہیں ہے، امید ہی امید ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی ایک جھلک دیکھیں اور پوری توجہ کر لیں۔ مکہ مکرمہ کے حالات، راہ میں کانٹے بچھائے جانا، سجدے کی حالت میں گردن مبارک پر اوجڑیاں رکھ دینا، پھبتیاں کسنا، سرکار کسی کو دعوت حق دیتے ہیں تو بیچ میں شور و غوغا کرنا، یہ ان اہل مکہ کے ظلم و ستم کی ایک داستان ہے۔ اور اس داستان کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ایک سطر کافی ہے کہ حضور پر نور علیہ السلام نے فرمایا، دین کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا۔ اب ارادہ ہوا کہ طائف چلے، علاقہ بدلے، لوگ بدلے ہوں گے، ان کو پیام حق دیں،
ان کو اسلام کی دعوت دیں، ان کو اپنے قریب لانے کی کوشش کریں، شاید کہ وہ در توحید پہ جھک جائیں۔ لیکن طائف والوں کا مزاج مکے والوں سے کچھ مختلف نہ تھا، انہوں نے کلام پاک سننے سے ہی انکار کر دیا۔ ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہم آپ کا پیغام نہیں سنیں گے۔ دیکھیں، آپ کی محبت ہے، میں ایک طالب علم ہوں اور میں آیا تو ہمارے معزز اساتذہ کرام دروازے پر تھے اور میرے گلے میں ہاتھ ڈالا گیا، تو یہ تقریر کرنا کیا مشکل ہے؟ پر اللہ کے محبوب ہوں، نبیوں کے سردار ہوں، رحمت للعالمین ہوں، صاحب شفاعت ہوں، شانیں اتنی ہو کہ انگلی کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہو، ہاتھ اٹھیں تو ڈوبا سورج واپس پلٹ آئے، پیالے میں انگلیاں رکھیں تو پنجاب رحمت جاری ہو جائے، اشارہ کریں تو درخت کی شاخ چل کر کلمہ پڑھے اور واپس جا کے لگ جائے، کنکریاں کلمہ پڑھیں، جانور سجدہ کریں، بادل کے ٹکڑے دھوپ میں سائے کریں، اللہ ورفعنا لک ذکرک کا اعلان کرے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى جن کا مستقبل ہے۔ ایسی ذات پاک اللہ کا پیغام سنانے کے لیے طائف میں پہنچتے ہیں تو کہ ہم نہیں سنیں گے۔ اور ریزن کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہا اگر تو آپ نبی نہیں ہیں تو پھر معاذ اللہ یہ فضول باتیں ہم نہ سنیں گے، کیا فائدہ، ماس ٹائم ضائع ہوگا، اور اگر آپ نبی ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں نہ آیا اور ہم نہ مانیں تو پھر ہمیں نقصان ہوگا، ہم بات سنیں گے ہی نہیں۔ کتنا دل ٹوٹتا ہے، یہ میں اپنے لیے بات کر رہا ہوں، کتنا دل ٹوٹے گا، لیکن وہ دل بڑا مضبوط ہے۔ اللہ اکبر۔ عرشوں کا مالک فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو پہاڑ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن قرآن نازل کہاں کیا؟ وہ قرآن میں بیان کیا، فرما پیارے ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پہ نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وہ دل اتنا مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب کہ ہم نہیں سنیں گے، ہم نہیں سنیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب وہاں سے واپسی ہوتی ہے تو پھر وہاں کے بچے، وہاں کے لڑکے، آپ غور کیجئے گا، کفر میں مبتلا لڑکے دورائیا لائنیں بنا کر کھڑے ہیں۔ دورائیا لائنوں کو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جیسے ابھی طلباء کھڑے تھے دائیں اور بائیں استقبالیہ کے لیے، تو یہاں ہم جاتے ہیں جلسوں میں تو استقبالیہ میں پھول کی پتیاں برستی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جن کا آج ہم میلاد منا رہے ہیں، جب وہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم طائف سے نکلتے ہیں تو طائف کے چھچورے آوارہ گرد لڑکے وہ ہاتھوں میں پتھر پکڑ کر میرے کریم علیہ السلام کی ذات پہ برساتے ہیں، یہاں تک کہ حضور کے نالین شریفین خون سے تر ہو گئیں۔ اچھا اب کچھ دیر کے لیے دیکھیں، زخم بھی ہیں، سفر بھی ہے، پیام بھی لے کر آئے، آگے سے رزلٹ بھی وہ برآمد نہ ہوا، ایک باغ میں رونق افروز ہو گئے۔ تو وہاں پر اللہ کریم نے ملک الجبال کو، یعنی وہ فرشتہ جس کی ڈیوٹی پہاڑوں پر ہے، اللہ کا نظام تقسیم ہے فرشتوں پر، کوئی بارش برسانے پر، کوئی کھیتیاں اگانے پر، کوئی ماؤں کے رحموں میں تصویریں بنانے پر، کوئی روح قبض کرنے پر، کوئی عذاب دینے پر، کوئی رحمت کی برکھا برسانے پر، کوئی قبر میں سوالات کرنے پر، اللہ قادر و قیوم نے فرشتوں کے اندر یہ نظام، ایک شاہی نظام ہے جو تقسیم ہوا ہے۔ تو وہ فرشتہ کہ جس کے کنٹرول میں پہاڑ ہیں، وہ اس باغ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اللہ کے حکم سے حاضر ہوا۔ عرض کی آقا، اللہ کریم فرماتا حبیب طائف والوں نے رویہ اچھا نہ رکھا، تیرے پیام رحمت کو سن کر آگے سے جور و جفا سے کام لیا۔ حبیب سے پوچھ لو، اگر میرا حبیب ہاں کر دے تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دو اور اہل طائف کو بھیج کر رکھ دو کہ کوئی فرد بھی ان کا زندہ نہ رہے۔ یہ ہے عرشوں کے مالک کا جلال، اپنے حبیب کو تکلیف دینے پر آگے حضور ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، رحمت للعالمین ہیں، اللہ میں قربان فدا نثار۔ میرے کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم رحمت بن کر آئے ہیں، ہم زحمت بن کر نہیں آئے۔ اور اب وہ جملے ہیں جو میں اپنے طلباء، اپنے کلاس فیلوز کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم سبق سے کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مایوسی نہیں ہے میرے سرکار کی تعلیمات میں۔ فرمایا کیا ہوا کہ انہوں نے آج میرا پیام قبول نہ کیا، پیغام کو تسلیم نہ کیا، اسلام نہ لائے، کیا ہوا؟
ان کی آنے والی نسلیں ایک دن در توحید پہ جھک جائیں گی اور اسلام قبول کر لیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بھائی صاحب، آپ جس شعبے میں بھی قدم رکھنا چاہتے ہیں، مایوسی کو ختم کرنا ہوگا اور عزم مصمم کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ بھی میں طلباء کرام سے کر رہا ہوں کہ فقہ حنفی 4 فقہ ہیں، امام احمد بن حنبل کی، امام شافعی کی، امام مالک کی اور امام اعظم ابو حنیفہ، اور ہم حنفی ہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے امام ابو حنیفہ کی۔ امام ابو حنیفہ 4 ائموں میں بڑے ہیں، اور یہ واحد 4 میں سے ایک امام ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت بھی کی، ان سے حدیث بھی سنی۔ تو لہٰذا یہ تابعی ہے۔ تابعی وہ ہوتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت کی، اور صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار پایا ہو۔ تو اس لیے ان کو امام اعظم بھی کہتے ہیں، وہ بڑے امام ہیں۔ امام اعظم کے ایک شاگرد ہوئے جنہوں نے فقہ حنفی کو ایک نیا روپ بخشا، یعنی تحقیقات اور ریسرچ کی دنیا میں جنہوں نے قدم آگے بڑھایا۔ اب ہمارے ہاں وہ کہتے تو ہیں کہ ہم سٹڈی کرتے ہیں، لیکن سٹڈی موبائل اسکرین پر، جس کو ریسرچ کرنا کہتے ہیں، پہلے ہمیں ریسرچ کے زاویے سیکھنا چاہیے کہ ریسرچ ہوتی کیا ہے۔ اب جس کا بھی واز سنیں گے، لیکچر سنیں گے، بات سنیں گے اور اس کو حرف آخر مان لیں گے تو ریسرچ تو نہ ہوئی، یہ تو گونگا پن ہے کہ بس چلتے گئے، جدھر سے اشارے ہوئے چلتے گئے۔ امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم کے بڑے شاگردوں میں سے ایک نامور ہستی امام محمد، یہ بڑے حسین و جمیل تھے۔ آپ غالباً مصر کے علاقے میں تشریف لائے تو ایک خطہ امڑ آیا ان کی زیارت کو، بڑے حسین و جمیل تھے۔ تو ایک یہودی عالم بھی پوچھ رہا تھا کہ یہ مسلمان کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہمارا امام آ رہا ہے۔ کہا کیا نام ہے اس کا؟ کہا محمد ہے۔ تو اس کو یہ سن کے شوق پیدا ہوا کہ ان کے نبی کا نام بھی یہی ہے، اور اب ان کا ایک مذہبی رہنما آ رہا ہے تو دیکھیں تو صحیح جا کر۔ جب اس نے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی کو دیکھا تو بے ساختہ اس کے منہ سے لفظ نکلے کہ جس امت کے، اس نے ایک لفظ بولا چھوٹا، اور میں وہ نہیں کہا کرتا، اس نے کہا کہ جس امت میں موجود ایک فرد جس کا نام محمد ہے، اس کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر، تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا کہ وہ کمال حسن حضور ہے، سبحان اللہ، سبحان کہ اللہ، گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اچھا، بتانا یہ جاتا تھا، امام محمد جو ہیں ان کو ان کے والد صاحب امام اعظم کے پاس لے کر آئے تھے، ابھی ان کے داڑھی مونچھ نہیں پھوٹی تھی، وہ عمر تھی، امرد کہتے ہیں ایسے بچے کو۔ اور اس وقت اللہ والوں کا تقویٰ یہ تھا کہ بغیر ریش نکلے ہوئے بچے کو وہ پڑھاتے نہیں تھے، ہمارے آئمہ، احتیاط اور تقوی کی وجہ سے۔ اور یہ تو تھے ہی چاند، اتنے حسین و جمیل۔ تو اس والد صاحب نے کہا میرے بیٹے کو پڑھا دیں۔ امام صاحب ہم نہیں پڑھائیں گے۔ والد صاحب نے منت سماجت کی کہ حضور مہربانی کریں۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا ایسا کرو، پہلے قرآن حفظ کرو پھر ہمارے پاس آنا۔ اب حضرت امام محمد 3 دن بعد پھر آ گئے، اور یہ جتنے بڑے طلباء ہیں، میرا سارا روح سخن آپ کی طرف ہے، اور میں اپنے جو بزرگ ہیں ان کو تو اپنا سبق سنا رہا ہوں اور آپ کو اپنا ہم سبق بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ الحمدللہ کہہ کے جواب دیں گے۔ چلیے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہ میں ہر دوسرے تیسرے دن اپنے جامعہ میں لیکچر دیتا رہتا ہوں، مجھے بچوں کے مزاج کا پتہ ہے، تو لیکن یہ ہے کہ آپ کی کہیں اگر عدم توجہ ہوگی اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو محسوس کر کے گفتگو چھوڑ دیں تو پھر کیا بات ہوئی ہے؟ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ لیکن بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ بڑے دل جمی کے ساتھ سن رہے ہیں، اور یہ اساتذہ کی تربیت کا فیضان ہوتا ہے۔ 3 دن بعد آ گئے، حضور مجھے کلاس میں بٹھا لیں۔ امام اعظم نے فرمایا ہم نے تم سے کیا کہا تھا کہ قرآن حفظ کر کے آنا؟ عرض کی کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ 3 دن میں آپ شوق دیکھ رہے ہیں؟ مایوسی نہیں ہے اس نگر میں، جو مایوس ہوگا وہ کبھی بھی، اور ہمیں 32 سال ہو گئے تقریریں کرتے، آپ حیران ہوں گے، میں 7 سال کا تھا جب سے تقریریں کر رہا ہوں، دنیا پھر آئے۔
اور تمام تر شعبہ زندگی میں صبح و شام گفتگو کا موقع ملتا ہے۔ عرض یہ ہے وللہ الحمد، عرض یہ ہے کہ مایوسی اور چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی چھوٹی ٹھوکر پہ گر کے کہنا کہ میری منزل یہی ہے، جہاں ٹھوکر لگ کے بندہ گرے وہ منزل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہو یہ جو سنگے میل ہوتے ہیں، سنگے میل جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ لاہور اتنے کلومیٹر، اسے سنگے میل کہتے ہیں۔ تو سنگے میل منزل نہیں ہوتے، منزل کی خبر ہوتے ہیں۔ آپ 5ویں میں ہو، 6 میں ہو، 7ویں میں ہو، 8ویں میں ہو، یہ سنگے میل ہے، منزل نہیں ہے، منزل آگے ہے۔ اور منزل سیکھنے کے لیے حضرت اقبال کو پڑھیے۔ اقبال کو اس جوانوں سے محبت ہے جو ستاروں پہ کمند ڈالتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ نوجوان نہیں ہے۔ اب ستاروں پہ کمند ڈالنے والے نوجوان اقبال کو اب ہم کہاں سے دیں کہ یہاں تو مطلب یہ ہے کہ دھار دار ڈور سے میرے معاشرے کے نوجوان اپنا جز وقتی شوق پورا کرنے کے لیے گڈی چڑھاتے ہیں، پتنگ بازی، اور جس سے لوگوں کے گلے پہ ڈور پھرتی ہے اور کتنی زندگی کی شمعیں جو بجھ جاتی ہیں۔ آپ ابھی چھوٹے ہو، بتلائیے کہ باپ کتنا بڑا سرمایہ ہوتا ہے، گھر کا سربراہ ہوتا ہے۔ اسکول کی فیس، یونیفارم کے خرچ، کتابوں کے خرچ، ٹیوشن کے خرچ، آپ کا جیب خرچ کس کے سر پہ چلتا ہے؟ باپ کے سر پہ۔ اور یہ چند گھڑیوں کا شوق کہ کیمیکل شدہ ڈور کا استعمال، اور وہ ہماری بے احتیاطی سے کسی باپ، وہ مزدور جو مزدوری کرنے جا رہا ہے اور شام کو 600 روپیہ لے کر آئے گا، اس کے گلے پہ ڈور پھر گئی، وہ ختم ہو گیا، ایک گھرانہ اجڑ جاتا ہے۔ کتنے بچے ہیں جو یتیمی سے داغدار ہو جاتے ہیں، اور جس کے سر سے باپ کی چھت اٹھ جائے، معاشرے میں اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ الامان والحفیظ، کیا کہا جا سکتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اقبال کو ستاروں پہ کمند ڈالنے والا مسلمان نوجوان چاہیے، نہ کہ کیمیکل کی ڈور سے لوگوں کے گلے کاٹنے والا نوجوان۔ تو آگے بڑھیے، اس جہاں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ تو میں رحمت عالم علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اس پر بات کر رہا تھا کہ حضور کی تعلیمات میں مایوسی نہیں ہے، حکمت ہے، تدبر ہے، فہم ہے۔ اور سرکار سے بڑھ کر فہم کس کے پاس ہوگا؟ حضور سے بڑھ کر حکمت کس کے پاس ہوگی؟ جن کے لیے رب فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حبیب، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ غنی حمید۔ سرکار کے فہم کی بات، اب ایک مثال دیکھیں، اور یہ بھی میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں، ابھی سے اپنی عادتوں کو تحمل کے دائرے میں رکھیے۔ حلم، جس بھی چیز میں نرمی اور حلم ہوگا اس کی خوبصورتی بہت زیادہ ہوگی۔ اپنے مزاج میں حلم لائیے۔ میں حیران ہوں کہ کیسی تلخیاں آج کے دور میں ہیں، ایک گھر سے لے کر بازار تک، بازار سے لے کر ایک ضلع تک، ضلع سے لے کر ایک صوبے تک، صوبے سے لے کر وطن تک، اور ایک ملک سے لے کر پوری دنیا تک۔ کیا ہے جناب؟ تلخی ہی تلخی، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلخی۔ جی چاہے تو آپ ہی جھگڑ جاتے ہو جب اسکول سے چھٹی ہوتی ہو سائیکل نکالنے کے معاملے میں کہ پہلے میں نکالوں گا، ٹھیک ہے، اور پھر 2-2 4-4 کا گروپ بنا لو گے، 5-5 کا گروپ بنا لو گے، اور پھر شام کو منصوبہ بندی ہوگی کہ صبح پھر اس کو یوں لتاڑنا ہے، اور اس کو یوں کونی دے کے بھاگنا ہے، اور اس کو یوں مکہ دینا ہے، اور میں یوں کروں گا تو پھر تم آ جانا تاکہ میرا نام نہ آئے، میرا شریفوں میں بھی رہے، ہاں، اور اپنا غصہ اس پہ بھی نکل آئے۔ یہ عادتیں ہمارے سرکار کے پیغام رحمت کے خلاف ہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک حسین واقعہ سناتا ہوں۔ مجھے کتنے بجے تک؟ 12:15 تک رہنا ہے، 12:15 تک، ہاں۔ تو کعبہ شریف کے اندر آپ سنتے ہیں کہ بت رکھ کے ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو جب پوجا پاٹ کرتے تھے تو وہاں لبان دکاتے، جیسے ہمارے اگربتی ہوتی ہے، تو ایک عورت کی بے احتیاطی کی وجہ سے اندر آگ لگ گئی، اور کعبہ شریف کے اندر لکڑی بھی استعمال ہوئی تھی، وہ بھی جل گئی، بہت سارا غلاف کا حصہ بھی شہید ہو گیا۔ المختصر یہ کہ آل مکہ نے فیصلہ کیا کہ
کعبہ شریف کی اثر نو تعمیر ہو، اور یہ وہ وقت تھا کہ ابھی ہمارے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ اچھا، اب کعبہ شریف کی تعمیر نو ہو گئی، اب معاملہ ہے حجر اسود کو نصب کرنے کا۔ آپ میں سے ماشاءاللہ جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں حج کرنے والے، وہ تو حجر اسود جانتے ہی ہیں، میں بچوں سے بتانا چاہتا ہوں، حجر اسود، حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور اسود کہتے ہیں بلیک کلر کو، تو بلیک کلر کا پتھر حجر اسود، حدیث میں ہے کہ جب یہ جنت سے آیا تھا تو یہ وائٹ تھا، حجر ابیض تھا، لیکن لوگوں کے گناہ چوس کر یہ سیاہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث میں ہے کہ اس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، زبان بھی ہے، اور یہ قیامت والے دن اپنے چومنے والوں کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جنتی پتھر ہے، تو اب اس کو نصب کرنا تھا کعبے کی دیوار میں۔ اب بھی میں آپ طلباء سے کہوں گا کہ آج آپ ضرور کوشش کرنا اس بہانے کعبے کی زیارت کرو گے، ہاں، جن کے پاس موبائل ہیں تو نکالنا کعبہ شریف کی تصویر۔ کعبہ شریف کا دروازہ آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کے بائیں ہاتھ کی نکر میں گولڈن کلر کے کور کے اندر آپ کو ایک پتھر نظر آئے گا، وہ ہے حجر اسود۔ اب حجر اسود کو نصب کرنا تھا، اور عرب میں ہیں قبیلے، جیسے ہماری برادریاں ہوتی ہیں، یہ قریش ہیں تو یہ ہاشم ہیں، اور یہ بنی تمیم ہے، یہ بنی تیم ہے، وہ قبیلے تھے، وہ کہہ رہے ہم لگائیں گے، وہ کہیں گے ہم لگائیں گے، وہ کہیں گے ہماری یہ ٹاور ہے، وہ کہہ رہے تھے ہماری یہ پاور ہے، یہاں تک کہ اب مسئلہ کیا ہے، اللہ کے گھر میں جنتی پتھر لگانا، اور مزاجوں کی تلخی کی سروج پر چلی گئی کہ انہوں نے انگلیوں پہ ٹک لگا کے خنجروں سے پیالے بھر دیے خون سے اور رکھ دیے۔ یہ ان کا ایک سٹائل ہوتا تھا دہشت ڈالنے کا، کہ پھر جڑا جیندہ رہے گا وہی لائے گا، ٹھیک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ حسین لفظوں پہ غور کرنا، اور خصوصاً میں نے آپ کے کلام سنا، ماشاءاللہ، اللہ مزید قوت سخن میں برکات دے، کہ اتنے میں کہ جب وہ خون سے پیالے بھر کے رکھے گئے، اتنے میں حضور آ گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آج اسکول میں کس چیز کی محفل ہے؟ حضور آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گلیوں کی چکا چوک چاندنی، پرچموں کی بہار، جلوس، مرحبا کے نعرے، لنگر کے بٹوارے، ہوا گیا ہے کہ حضور آ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور جب بھی جہاں بھی آئے بہار آ گئی، اور دیکھیے گا میدان حشر میں جب زبانیں سوکھی ہوں گی، زمین تانبے کی مثل دہک رہی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، وجود ننگے ہوں گے، خدا قہار غضب پر ہوگا، بدکاریوں کے دفتر کھلے ہوں گے، ماں اکلوتے کو چھوڑ دے گی، باپ بیٹے سے منہ موڑے گا، دوست یار سجن بیلی پہچاننے سے انکار کر دیں گے، نفسی نفسی ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اتنے میں حضور آ جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، پیش حق اللہ کے سامنے، پیش حق مجدہ، مجدہ کہتے خوشخبری کو، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، سبحان اللہ۔ آنکھ کھولو حسرت زدو، دیکھو وہ گریاں آئے ہیں، لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے، خاک افتادو اٹھو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خاک افتادو اٹھو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کے سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہوا جب صحن کعبہ کا ماحول برہم ہو چکا تھا؟ کیسا عجیب ماحول ہوگا، اللہ کے گھر میں ٹک لگ گئے، خون کے پیالے رکھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم لگائیں گے، وہ کہیں گے ہم لگائیں گے، حضور آ گئے۔ سبحان اللہ۔ کردار کیا ہوتا ہے کامل انسان؟ اللہ اکبر۔ کردار کیا چیز ہے؟ سرکار تشریف لائے علیہ السلام، تو پتہ ہے وہ کیا کہنے لگے؟ جو جن کے ابھی ہاتھ زخمی تھے وہ کہنے لگے چلو صادق و امین آ گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، فدا نثار، قربان حضور کی اداؤں پر، سبحان اللہ، کہا صادق و امین آ گئے، صادق و امین آ گئے۔ ایھا الطلبہ، غور کرنا، اتنے برہم ماحول میں حضور کو دیکھ کر کہتے صادق و امین آ گئے، چلو ان سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے، کیا کردار کا نکھرا پن ہے، حسنت جمیع خصالہ،
سبحان اللہ. کہا جی ہم تو برہم ہو گئے ہیں اور تلواریں سونت چکے ہیں اور خون سے پیالے بھر چکے ہیں, اب ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں, جو فیصلہ کر دیں. میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا فیصلہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے صبح انٹر ہوگا نا صحن کعبہ میں, حرم شریف میں, وہی نصب کر دے گا حجر اسود کا, ہمیں منظور ہے. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آپ کوئی بات بتانا اور نافذ یا منوانا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اس کے لیے گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا, میں پھر طلباء سے کی طرف متوجہ, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کبھی جائیے مطلب ننیال ددیال اگر گاؤں میں اب بھی ہوں, اب تو وہ پرانی رسمیں بھی کیا ہوئیں, ہم ترقی کر گئے اور وہ گاؤں ہم سے بچھڑ گئے. وہ ننیال ددیال کی شفقتیں وہ تو اب ہماری نئی پیڑھی کو بھی نہیں مل رہی. وگرنہ جب نہ ٹیلی فون کی بہتات تھی اور خط پر انحصار ہوتا تھا, ویسے ہی دیسی مہینوں کی تاریخیں پکی ہوتی تھیں اور نانکوں کو بھی انتظار ہوتا تھا کہ ان چھٹیاں ہو جانی ہیں تو انہوں نے آنا ہے نا. تو موسم کے اعتبار سے بستر ریڈی ہوتے تھے اور مطلب اشیاء خرد و نوش اس دور میں جو چلتی تھی جمع کر لی جاتی تھی. پتہ نہیں کاہے کو ہم ترقی کر گئے کہ وہ پیار کوئی لوٹا دے واپس. ہاں شاید میں شعر صحیح پورا نہ پڑھ سکوں کیونکہ میں ناز شریف کے شعر صحیح پڑھ لیتا ہوں. وہ ایک شاعر نے کہا تھا اور خوب کہا تھا کہ چلو بادہ کشوں کی بستی سے کچھ انسان ڈھونڈ کر لائیں. تو کون وہ پیار واپس لوٹا دے؟ ہمارے ہاں تو اب آپ دیکھیں یہ جس ماحول میں ہم ہیں, آپ چائے کی دکان پر بیٹھتے ہیں, اچھا چائے کی دکان پر بیٹھنا بھی ایک بہانہ ہوتا تھا. تو یوں گاڑی سے نکلے اور بیٹھے اور چائے کا آرڈر دیا کہ ہم تھوڑی تیکھی پئیں گے اور یہ تھوڑی پھیکی پئیں گے, اور پھر یہ حضرت موبائل ہر ایک کے ہاتھ میں اور بس اپنی اپنی راہ اور اپنا اپنا چیز. اسلام میں نماز کو جماعت کے ساتھ کیوں اتنی اہمیت دی گئی ہے؟ 70 درجے تک فضیلتیں کیوں دی گئی ہیں؟ یہ کیوں کہا گیا کہ جتنے قدم چل کے آؤ گے ہر قدم پہ ثواب پاؤ گے؟ اس لیے کہ جماعت میں پورا محلہ اکٹھا ہوگا, ایک دوسرے کو دیکھیں گے, کوئی پریشان نظر آیا تو پوچھ لیں گے بھائی خیر ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروانے کے بعد نظر دوڑاتے تھے نمازیوں پر, اور اگر کوئی نہ ہوتا تو آپ 2-4 حضرات کو لے کر اس کے گھر پہنچ جاتے کہ خیریت تو ہے, مسئلہ تو نہیں, کوئی ضرورت تو نہیں, بیمار تو نہیں پڑ گیا. پھر عید والے دن کا محلہ تو ہر روز مل لے گا, تو چلو کوئی ایسا موقع بھی تو ہو کہ پورا علاقہ اکٹھا ہو. ٹھیک ہے, پورا علاقہ جمعہ رکھ دیا, جمعے کے بعد عید رکھ دی. اب کا گورا اور کالا آپس میں کیسے ملے, عربی اور اجمی کیسے ملے, وہ کیسے ایک دوسرے کو جانچے پہچانے, معلوم کرے کہ کسی کو کیا پرابلم ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. کہ پھر ہم اپنے گھر سب کو بلا لیتے ہیں. اور دیکھو کیا حسن ہے, کیا حسن ہے بے, جس طرف چلیے ایک جہان نظر آتا ہے. کیا حسن ہے کہ گورے کالے کو, عربی اجمی کو, انگلش بولنے والے کو اردو, مراٹھی, گجراتی, سندھی, بلوچی, فارسی, سنسکرت, مختلف بولیاں بولنے والوں کو بلایا, لیکن کہا لباس ایک کر لو, لباس ایک کر لو. کیا ہے؟ احرام باندھ دو کہ فرق ہی نہ رہے. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے, تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. سبحان اللہ. یہ ایکتا کا درس ہے میرے کریم علیہ السلام کے تمام تر احکامات میں. خیر میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا, فرمایا کہ صبح جو پہلے انٹر ہوگا حرم میں, حرم یعنی جہاں کعبہ شریف ہے, تو وہاں پر جو پہلے آئے گا وہ لگا دے. کہا ہمیں فیصلہ منظور ہے. اچھا جی وہ کسان والی بات میں کیوں کر رہا تھا, ننیال داد کے یاد آ گئے, تو وہ اس لیے کر رہا تھا کہ آپ, یہ میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں, بچوں سے کہہ رہا ہوں, آپ جا کر دیکھنا کہ یہ جو ہم فصلیں کھاتے ہیں ان کا, تو یہ کیسے ان کو, ان کا بیج کیسے بوتے ہیں. ایسے ہی فصل سیدھی زمین ہوتی ہے, چٹیل جگہ, پدری جگہ, اس پہ دانے پھینک دیتے نہیں. جا کے دیکھیں وہ پہلے ہل بناتے, مطلب پلیس کا, اس کو جگہ کا ہموار کرنا, اس کو بونے کے قابل بنانا. لہٰذا آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں
اس کے لیے آپ کو پہلے گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق ماحول کو بنانا، پھر بتانا ہے کہ بھئی یہ میسیج ہے، یہ پیغام ہے۔ اب پہلے دن سر پہ ہتھوڑا مارنے سے کچھ نہیں چلے گا سوائے سر پھٹنے کے۔ صبح ہوئی تو یہ حسن اتفاق تھا کہ سب سے پہلے صحن حرم میں میرے سرکار جلوہ گر تھے۔ اور آپ غور کریں گے اگلی بات پر، تکبر، انا، فخر، بالادستی، بڑائی، یہ کل تک ناچ رہی تھی، اور آج حضور کو صحن کعبہ میں دیکھا کہ بس ٹھیک ہے، ہم ہتھیار پھینکتے ہیں، اے اپنے مبارک ہتھا نال لادن گل ختم، ہم سب مطمئن ہیں۔ کیا بات ہے جناب! اب میرے کریم کا حکمت و تدبر دیکھیں کہ فرمایا چادر لاؤ، چادر لائی گئی، اس چادر میں حجر اسود رکھا گیا، فرمایا ساری برادریاں آؤ اور چاروں طرف سے چادر کو اٹھاؤ۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیے حکمت، سبحان اللہ، یہ دیکھیے کہ دلوں میں پیدا ہونے والے جذبات کو کس انداز پہ کنٹرول کیا جاتا ہے۔ تو سب نے چادر پکڑ کے اٹھائی تو سرکار نے اس کو حجر اسود کو گورے گورے ہاتھوں سے اٹھا کر اس کی جگہ پہ نصب کر دیا۔ تحمل لائیے اپنی زندگی میں، تحمل، چڑچڑے پن کی طرف مت آئیے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے بڑے جتنے بزرگ اساتذہ بیٹھے ہیں میری اس بات سے اتفاق کریں گے، کیونکہ میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے اور جو لوگ تحقیقات ان امور پہ کرتے ہیں ان کا بیان کردہ بیانیہ بھی یہی ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں موبائل اسکرین کا کثرت سے استعمال ہے، یہ طبیعتوں میں چڑچڑاپن لا رہا ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کا شعر حضرت کہ بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ بے نشان جو ہو جاتے ہیں نا، اپنے آپ کو خود مٹاتے ہیں، ان کا نام کبھی نہیں مٹتا۔ یقین نہ ہے تو داتا صاحب کے دربار پہ جا کے دیکھ لیں یا حضور گنج شکر کی چوکھٹ پہ جا کے دیکھ لیں، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں۔ چشتیہ چوک، نہ صدر نہ ایم این اے نہ ایم پی اے، چشتیہ چوک، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ تو میں آپ کی خدمت کر، موبائل اسکرین، ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ یہ بھی اسلامی تعلیمات کو آپ دیکھیں تو وقت کی پابندی، وقت کی پابندی۔ یہاں مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جتنا وقت بتایا گیا تھا اس وقت پر بیان شروع ہوا، چاہے نیند چھوڑ کے آئے چاہے جو مرضی کر کے آئے، سکون ہو جاتا ہے کہ یار ایفائے عہد ہو گیا۔ تو وگرنہ مت پوچھئے کہ روز کیا ہوتا ہے۔ تو وقت کی پابندی۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آپ سونے کے وقت میں موبائل دیکھیں گے، کھانے کے وقت میں سوئیں گے، تو پھر جب پڑھنے کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ نیند کے مست جھونکوں میں۔ تو جب سارا نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے تو یہ دماغ ہے آخر، لوہا بھی چلتا رہے تو وہ بھی گرم ہو جاتا ہے اور کام چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ دماغ ہے، بڑے نازک اس کا ایک سسٹم ہے۔ اس لیے تحمل اور لانے کے لیے اور چڑچڑا پن سے بچنے کے لیے تمام تر چیز کو ایک وقت پر لائیے اور ایک نظام الاوقات کے تحت اپنے آپ کو دیکھیں۔ اسلام میں عبادات کے لیے ٹائمنگ کا تصور کتنا اہم ہے۔ یہ ربیع الاول شریف ہے، طالب بھائی بتا رہے تھے کہ اس جامعہ کا یعنی اس گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول کا 20واں، ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد، جملہ اساتذہ کرام کو، آج 20واں گلدستہ آپ نے پیش کیا ہے سرکار کے حضور میں، ماشاءاللہ۔ اور آج ربیع الاول کی بھی 20 ہے، سبحان اللہ، ہے نا؟ سبحان اللہ الکریم۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ربیع الاول کی 20 ہے، تو حج نہیں کر سکتے آپ، حج نہیں کر سکتے۔ اور ہاں 12:10 کے قریب ہوا چاہتے ہیں، آپ اس وقت عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، پڑھ سکتے ہیں؟ بھوک بڑی شدت کی لگی ہوئی ہو تو مانیے ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے تو آپ اپنے دل کو منا لیں، کوئی نہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، اتنے گھنٹے ایسے گزار ہی لیے، فقط 30 منٹ باقی ہیں، لائیے تھوڑا سا پانی پی لیتے ہیں، کھانا اصل افطاری پہ کھا لیں گے، روزہ ہوگا؟ نہیں۔ اسلام میں
اسلام کے عبادات کے سسٹم کو دیکھیے تو وقت کی پابندی، وقت کی پابندی، نماز وقت پر، حج وقت پر، عمرہ وقت پر، عید وقت پر، سحری وقت پر، افطاری وقت پر۔ تو اس سے سیکھیے۔ میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہ یہی تھا کہ کامل انسان حضور کی ذات ہے، اور اگر ہم اپنی زندگی کو کاملیت کی دہلیز تک لے جانا چاہتے ہیں تو دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کی چوکھٹ پہ ٹھہرے رہیے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن حال یہ ہے کہ غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ بڑوں کا ادب کریں۔ میں آپ کو بتا رہا تھا اور وقت میرے سامنے ہے اور میں کلوز کر رہا ہوں اپنی بات کو، کہ ایک یہ کہ آپ نے اسٹڈی کرنا، ایک یہ کہ آپ نے پیریڈ مکمل پڑھنا، ایک یہ کہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے، یہ ہے علم پانے کے ظاہری ذرائع۔ اور اگر آپ علم کے ساتھ معرفت چاہتے ہیں، عرفان چاہتے ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ علم کی روح تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے میں آپ کو ایک تعویذ دیتا ہوں، اجتماعی تعویذ۔ وہ ہے اپنے اساتذہ کا دل سے احترام۔ کہاں سے احترام؟ دل سے۔ زندگی میں کبھی ایکٹنگ مت لائیے، اوریجنل رہیے۔ ایکٹنگ کا ایک وقت ہوتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈرامہ تھا۔ ایکٹنگ نہیں، اوریجنل ہو جائیے۔ اساتذہ ہوں، ماں باپ ہوں، بڑے ہوں، ان کے ادب میں اوریجنل۔ اپنے دل کو منائیں کہ میرا استاد ہے اور میرے لیے اہم ہے۔ دیکھیں مامون رشید بڑا تگڑا بادشاہ ہوا ہے۔ اس دور میں ایک بہت بڑے اپنے فن کے امام تھے، امام کسائی۔ یہ کاف کتاب والا ہے، قاف والا نہیں ہے، کسائی، اور کاف کے نیچے زیر ہے۔ اپنے فن کے امام تھے، بہت بہترین ٹیچر تھے دینی علوم کے۔ تو مامون نے ان کو منتخب کیا کہ آپ میرے گھر پہ محل میں آ کر میرے بچے کو پڑھا دیا کریں۔ تو امام کسائی نے فرمایا کہ ہمیں استادوں نے علم بادشاہوں کی دہلیز پہ رولنے کے لیے نہیں پڑھایا، اپنے بیٹے کو مکتب بھیجا کرو، اسکول، کالج، مدرسہ، مکتب بھیجا کرو۔ کہا حضرت ٹھیک ہے میں مکتب بھیج دوں گا، لیکن میرے بیٹے کو ذرا سبق پہلے دے دیا کریں۔ فرمایا اگر اس کے مزاج میں بادشاہی رکھو گے تو پڑھاؤ گے کیسے؟ وہ یوں ہی چٹائیوں پر بیٹھے گا، اور جب اس کا وقت آئے گا سبق سنانے کا، پڑھانے کا، تب اس کو وقت سبق دیا جائے گا۔ مامون چاہتا نہ تو ہتھکڑیوں میں جکڑ دیتا اسی وقت امام کسائی کو، لیکن اس دور میں بادشاہ بھی استادوں کا ادب کرتے تھے، اور شاید انہی بادشاہوں کے ذکر آج بھی ہو رہے ہیں جو استادوں کا ادب کرتے تھے۔ تو گرامی قدر حضرات اور طلبہ کرام، ایک دن مامون وزٹ کو نکلا، سواری پر بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا وہی جس کو پڑھنے مکتب بھیجا تھا، استاد کو وضو کرا رہا ہے، برتن پکڑا ہوا ہے، پانی ڈال رہا ہے، اور استاد صاحب اپنے پاؤں دھو رہے تھے۔ مامون کو غصہ چڑھا، تیش میں آیا۔ دیکھنا کس بات پہ تیش میں آیا کہ بادشاہ کا بیٹا استاد کو وضو کرائے گا؟ نہیں، اس نے چابک، ہنٹر چھانٹا ہم اس کو کہتے ہیں، چابک ہاتھ میں تھا، زور سے اپنے بیٹے کی پشت پر مارا۔ اور پتہ کیا جملے کے کہو؟ بے ادب، تیرا دوسرا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، ایک سے پانی ڈال اور دوسرے سے استاد کے پیر خود دھو۔ یہ تصور ہے۔ تو حدیث میں کیا فرمایا؟ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ اور جب چھوٹوں پہ شفقت کی بات آتی ہے تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف یہی بات سنا کے میں تقریر ختم کروں، اور 15 سے ایک آدھا منٹ آگے بڑھ جائے تو معذرت چاہوں گا، لیکن یہ روایت کمپلیٹ کر لوں کہ سرکار علیہ السلام کے ایک خادم مشہور ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، بڑا مشہور نام ہے انس، اور ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ خادم رسول اللہ۔ میں قربان فدا، بادشاہیوں کے لیول بھی ان کی قدموں کی دھول پہ قربان، کہ جسے یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں دنیا خادم رسول اللہ کہتی ہے۔ یہ چھوٹے سے تھے، حضور کی خدمت میں رہتے علیہ الصلوۃ والسلام۔
حضرت انس پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن نا چھٹپنے میں مجھے حکم دیا گیا کہ تم یہ کام کرو، تو کہتے ہیں کہ میں نے آگے سے کہہ دیا مجھ سے نہیں ہوگا، سرکار کو کہہ دیا، ہائے 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 مجھ سے نہیں ہوگا، اور میں نکل پڑا۔ اور اگلے لفظ ان کے سنیے جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ادب میں اوریجنل رہیے۔ اب فرماتے اللہ کی قسم میرے دل میں تھا کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہے، کیونکہ میں نے سرکار سے سن لیا۔ یہ ایک بچے کی بات سنا رہا ہوں۔ اچھا وہ کہتے ہیں میں اس ارادے سے نکل آیا کہ جو بھی سرکار نے مجھے فرمایا میں کروں گا۔ تو اب ان کی عمر آپ اس اگلے جملے سے محسوس کر لیں گے ان کی عمر کتنی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کو دیکھنے کو کھڑا ہو گیا۔ اب یہ ہے ان کی عمر کہ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کر انس پاک فرماتے میں کھڑا ہو گیا، تو میں اب اس میں وہاں ہو گیا، وہ کھیل رہے ہیں، تو اتنے میں کسی نے مجھے گردن کی گدی سے پکڑا، ہائے ہائے ہائے، اور گردن کی گدی سے پکڑ گئے نا، میرا منہ مروڑ کے ایسے کیا تو میں نے دیکھا سرکار کھڑے ہیں اور سرکار مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سرکار مسکرا رہے، کیا شفقتیں ہیں، سبحان اللہ، کیا کریمی ہے۔ اور یہ بات شفقت کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا گل ایک نقطے وچ مک دی ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ذمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کام لگاتے نا کہ یہ کام کرو، اور میں پلٹتا کہ وہ کام نہ ہوا ہوتا تو میں کہتا حضور میں نے ایسا بھی کرا ایسا بھی کرا لیکن یہ کام ہوا نہیں، تو سرکار نے مجھے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں ہوا، ایک دن نہیں فرمایا کیوں نہیں ہوا، بلکہ اگلے جملے میں آپ جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں اساتذہ کرام میرے لیے لائق صد احترام ہے۔ استاد قوم کا معمار ہوتا ہے، اور کاش وہ جو میں نے 20-25 سال پہلے اساتذہ کا مقام دیکھا ہے وہ دور پلٹ آئے۔ آمین۔ بس میں آدھی سیٹیں خالی ہو جاتی تھی، استاد جی آ گئے، ہاں تو کسی کا جھگڑا جھیڑا بن جاتا نا جناب، اور بولتے کہ جج صاحب تک بات گئی ہے تو جج کا کوئی سفارشی ڈھونڈو، تو اس کے لیے وہ ایم این ایم پی نہیں ڈھونڈتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جج صاحب دا استاد لبو، ہوئے 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 ہوئے، اور جب استاد ڈھونڈ لیتے تھے جج کا ہو یا ایس ایچ او کا ہو یا کسی بھی افسر کا، تو استاد اگر چلے جاتے تو وہ جج ہو یا افسر ہو وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جاتے تھے میرے استاد آ گئے، اور وہ لوگ زندہ رہے بھائی صاحب، ان کا نام رہا ہے۔ تو میں گزارش یہ کرنے لگا تھا کہ آگے ایک معرفت کا جہان ہے ایک سطر میں، معرفت کا جہان ایک سطر میں ہے کہ حضرت انس فرماتے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں ہوا، بلکہ جب میں کہتا کہ حضور نہیں ہو سکا تو مسکرا کے فرماتے اگر ہونا ہوتا تو ہو جاتا۔ بہت کچھ سمجھنے کو ہے اس ایک ارشاد میں، اگر ہونا ہوتا تو ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے کہا نا زندگی میں تحمل، اس کے لیے بھی یہ ایک بہت پیاری لائن ہے کہ پریشانی کاہے کی، ہونا ہوتا ہو جاتا، کوئی بات نہیں، آگے پھر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ گورنمنٹ ایم سی آئی اسکول کے جملہ اساتذہ کرام، خصوصاً وہ حسین باغباں جو 20 سالوں سے یہ گلدستے سجا کر جانے جانا کی دہلیز پہ نظر کر رہے ہیں، آپ سب کو مبارکباد، پڑھانے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو، دیگر میں دیکھ رہا ہوں ہمارے شہر کی سیاسی سماجی شخصیات بھی آئی ہیں اور طلباء کو بھی۔ تو آج آخری بات یہ ہے، آپ سے مخاطب ہوں، یہ برتھ ڈے جب آتی ہے اپنے گھر بار میں تو گفٹ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ گفٹ دیتے ہیں، تو کیا خیال ہے ہم اپنے سرکار کو گفٹ نہیں دیں گے کوئی؟ بلکہ دینے کا لفظ بھی ادب کا نہیں ہے، پیش نہیں کریں گے، کیا خیال ہے؟ گفٹ، تحفہ ہے۔ آپ میں سے طلباء سے پوچھ رہا ہوں، کسی کا ارادہ ہے کہ اپنے آقا و مولا علیہ السلام کو تحفہ پیش کریں؟ اچھا جس کا ارادہ ہو میاں وہ ہاتھ کھڑا کرے، اور دایاں ہاتھ کھڑے، بائیں سے بھی تھوڑا کنفیوز ہو جاؤں گا میں کہ کوئی بدلنے کا خدشہ ہے کہ ہم نے جناب سجاد نہیں کھبا ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ تو بس آج ایک تحفہ پیش کر دیں اور دل سے کر دیں، کیونکہ گفٹ پیش کرنے میں جس کو گفٹ دینا ہوتا ہے اس کی چوائس کا خیال کرتے ہیں نا، کہ اس کی فیورٹ چیز دی جائے تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سید عالم علیہ السلام نے فرمایا
نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو آئیے آج ہم سب اپنے آقا کو یہ تحفہ پیش کریں اللہ کہ ہم انشاءاللہ روزانہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔